بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب فضل خدمت فی الغزو، جہاد میں خدمت کرنے کی فضیلت کا بیان۔ متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ بجلی کے ساتھ تھا تو میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کہ جب ان میں سے کوئی مجھے ملتا ہے تو میں اس کی تعظیم و اکرام کرتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ انصاری جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت رکھتے اور آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ معلوم ہوا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اس کی خدمت کرنا عین سعادت ہے۔ بظاہر اس حدیث کی مطابقت ترجمے باب سے مشکل ہے۔ عینی نے کہا مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ صحبت سے سفر میں ہوئی اور سفر عام ہے جو جہاد کے سفر کو بھی شامل ہے، پس اس سے باب کی مطابقت ثابت ہو گئی۔ حدیث نمبر 2889، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گیا، غزوہ کے موقع پر میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پھر جب واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ، میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اس سے مدینہ شریف کی حرمت بھی ثابت ہوئی، جیسا کہ مکہ شریف کی حرمت ہے۔ مدینہ کے لیے بھی حدود حرم متعین ہیں جن کے اندر وہ سارے کام ناجائز ہیں جو حرم مکہ میں ناجائز ہیں۔ اہل حدیث کا یہی مسلک ہے کہ مدینہ بھی مکہ ہی کی طرح حرم ہے۔ حدیث نمبر 2890، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ کچھ صحابہ کرام روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ موسم گرمی کا تھا۔ ہم میں زیادہ بہتر سایہ جو کوئی کرتا اپنا کمبل تان لیتا۔ خیر جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے، اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کو اٹھایا، پانی پلایا اور روزہ داروں کی خوب خدمت بھی کی اور دوسرے تمام کام کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کر لے گئے۔ یعنی روزہ داروں سے زیادہ ان کو ثواب ملا۔ معلوم ہوا کہ جہاد میں مجاہدین کی خدمت کرنا روزے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ روزہ ایک انفرادی نیکی ہے، مگر مجاہدین کی خدمت پوری ملت کی خدمت ہے، اس لیے اس کو بہرحال فوقیت حاصل ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ روزہ اگرچہ خیر محض ہے اور مخصوص و مقبول عبادت ہے، پھر بھی سفر وغیرہ میں
ایسے مواقع پر جبکہ وہ اس کی وجہ سے دوسرے اہم کام رک جانے کا خطرہ ہو تو روزہ رکھنا افضل نہیں۔ جو واقعہ حدیث میں ہے اس میں بھی یہی صورت پیش آئی تھی کہ جو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام تھکن کی وجہ سے نہ کر سکے، لیکن بے روزہ داروں نے پوری توجہ سے تمام خدمات انجام دی، اس لیے ان کا ثواب روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ گیا۔ باب فضل من حمل متاع صاحبہ فی السفر، اس شخص کی فضیلت جس نے سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھایا۔ حدیث نمبر 2891، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے دے اور سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ حدیث عام ہے مگر سفر جہاد کے مسافر خصوصیت سے یہاں مراد ہیں، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب الجہاد میں لائے ہیں۔ کوئی بھائی اگر اس مبارک سفر میں تھک رہا ہے یا اس پر بوجھ زیادہ ہے تو اس کی امداد بڑا ہی درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہر مسافر کی مدد بہت بڑا کار خیر ہے۔ مسافر کوئی بھی ہو، اسی طرح زبان سے ایسا لفظ نکالنا کہ سننے والے خوش ہو جائیں اور وہ کلمہ خیر ہی سے متعلق ہو، تو ایسے الفاظ بھی صدقہ کی مد میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ کو اس صدقہ سے بہتر قرار دیا ہے جس صدقہ کی وجہ سے جو اس پر کیا گیا ہے اس کو سن کر تکلیف ہو۔ اسی لیے ہر مسلمان مومن کا فرض ہے کہ یا تو کلمہ خیر زبان سے نکالے یا خاموش رہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی راہ گم کیے ہوئے مسافر کو راستہ بتلا دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ یہی اسلام کی وہ اخلاقی پاکیزہ تعلیم ہے جس نے اپنے سچے پیروکاروں کو آسمانوں اور زمینوں میں قبول عام بخشا۔ باب فضل رباط یوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سرحد پر ایک دن پہرا دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور دشمنوں سے صبر میں زیادہ رہو اور مورچے پر جمے رہو۔ صبر ایک بہت بڑی انسانی قوت کا نام ہے جس کے نتیجہ میں بہت سے انسانوں نے بڑی بڑی تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اطہر من الشمس ہے۔ حدیث نمبر 2892، سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کا پہرا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ جنت میں کسی کے لیے ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اسلامی شرعی ریاست میں سرحد پر چوکی پہرے کی خدمت جس کو سونپی جائے اور وہ اسے بخوبی انجام دے تو اس کا نام بھی مجاہدین میں ہی لکھا جاتا ہے،
اور اس کو وہ ثواب ملتا ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، کیونکہ دنیا بہرحال فانی اور اس کا ثواب بہرحال باقی ہے۔ باب من غزا بصبی للخدمہ، اگر کسی بچے کو خدمت کے لیے جہاد میں لے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بچہ جہاد کے لیے مخاطب نہیں ہے، لیکن خدمت کے لیے بچوں کو جہاد میں ہمراہ لے جایا جا سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے کہا، اپنے بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ کر دو جو خیبر کے غزوے میں میرے کام کر دیا کرے، جبکہ میں خیبر کا سفر کروں۔ ابو طلحہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا کر مجھے لے گئے، مجھے یعنی انس کو۔ میں اس وقت ابھی لڑکا تھا، بالغ ہونے کے قریب۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں قیام فرماتے تو میں آپ کی خدمت کرتا۔ اکثر میں سنتا کہ آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبہ سے۔ آخر ہم خیبر پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعہ پر آپ کو فتح دی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اخطب کے جمال ظاہری و باطنی کا ذکر کیا گیا۔ ان کا شوہر یہودی لڑائی میں کام آ گیا تھا اور وہ قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ ابھی دلہن ہی تھیں، اور چونکہ قبیلے کے سردار کی لڑکی تھیں اس لیے رسول اکرم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے انہیں اپنے لیے پسند فرمایا، جس کا جو مقام تھا وہ مقام دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر وہاں سے چلے۔ جب ہم سد الصحبہ پر پہنچے تو وہ حیض سے پاک ہوئیں، تو آپ نے ان سے خلوت کی۔ اس کے بعد آپ نے حیض، ایک قسم کا کھانا جو کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا تھا، ایک چھوٹے سے دسترخوان پر اسے سجایا گیا اور رکھا گیا، اور مجھ سے فرمایا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دعوت دے دو۔ اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ آخر ہم مدینہ کی طرف چلے۔ انس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کے کوہان کے ارد گرد اپنی آبا سے پردہ کیے ہوئے تھے۔ سواری پر جب حضرت صفیہ سوار ہوتی تو آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، اور حضرت صفیہ اپنا پاؤں حضور اکرم کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس طرح ہم چلتے رہے، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا اور فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ مدینہ کے لوگوں کو ان کے مت اور سامے برکت دیجیے۔ رسول اکرم نے غزوہ خیبر میں حضرت انس کو خدمت کے لیے ساتھ رکھا جو ابھی نابالغ تھے۔ اسی سے مقصد ثابت ہوا۔ اسی لڑائی میں حضرت صفیہ آپ کے حرم میں داخل ہوئی اور ازواج مطہرات میں شامل ہوئی۔ یہ ایک خاندانی خاتون تھیں۔ اس رشتہ سے اہل اسلام کو بہت سے علمی فوائد حاصل ہوئے۔
روایت ہادہ میں ایک دعائے مسنونہ بھی مذکور ہوئی ہے جو بہت سے فوائد پر مشتمل ہے، جس کا یاد کرنا اور دعاؤں میں اسے پڑھتے رہنا بہت سے امور دینی اور دنیاوی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حضرت صفیہ کے تفصیلی حالات پیچھے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اسی حدیث سے مدینہ منورہ کا بھی مثل مکہ شریف حرم ہونا ثابت ہوا۔ حضرت انس پہلے ہی سے آپ کی خدمت میں تھے، مگر سفر میں ان کا پہلا موقع تھا کہ خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعائے مسنونہ میں لفظ ہم اور حزن ہم معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمن وہ فکر جو واقع نہیں ہوا لیکن وقوع کا خطرہ ہے، حزن وہ غم و فکر جو واقع ہو چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں پہلے ہی تھے، مگر اس موقع پر بھی ان کو ہمراہ لیا گیا۔ ان کی خدمت 10 سال ہے۔ احد پہاڑ کے لیے جو آپ نے فرمایا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ باب رکوب البحر، جہاد کے لیے سمندر میں سفر کرنا۔ حدیث نمبر 2894 2895۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور ان سے ام حرام نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے گھر تشریف لا کر قیلولہ فرمایا تھا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے اپنی امت میں سے ایک ایسی قوم کو خواب میں دیکھ کر خوشی ہوئی جو سمندر میں غزوے کے لیے اس طرح جا رہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ان میں سے ہو۔ اس کے بعد پھر آپ سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو پھر ہنس رہے تھے۔ آپ نے اس مرتبہ بھی وہی بات بتائی۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ ہوا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم سب سے پہلے لشکر کے ساتھ ہوگی۔ وہ حضرت عبادہ کے نکاح میں تھیں، وہ حضرت عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں اور وہ ان کو اسلام کے سب سے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ غزوہ میں لے گئے۔ واپسی میں سوار ہونے کے لیے اپنی سواری سے قریب ہوئیں، سوار ہوتے ہوئے یا سوار ہونے کے بعد گر پڑی، جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی اور شہادت کی موت ہوئی۔ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، لڑائی میں کمزور ناتواں جیسے عورتیں، بچے، اندھے، معذور اور مساکین اور نیک لوگوں سے مدد چاہنا اور ان سے دعا کروانا۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھ کو ابو سفیان نے خبر دی کہ مجھ سے قیصر نے کہا، یعنی روم کا بادشاہ، کہ میں نے تم سے پوچھا کہ امیر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی رسول کی، یا کمزور غریب طبقہ والوں نے؟ تم نے بتایا کہ کمزور غریب طبقے نے ان کا اتباع کیا ہے اور انبیاء کے پیروکار یہی ہوا کرتے ہیں۔ مصعب بن سعد روایت کرتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر اپنی مالداری اور بہادری کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے کمزور اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے جاتے ہو اور انہی کی دعاؤں سے رزق دیے جاتے ہو۔ حدیث نمبر 2897، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ مسلمان فوج در فوج جہاد کریں گے، جن سے پوچھا جائے گا کہ کیا فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو؟ کہا جائے گی کہ ہاں، تو ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، اس وقت اس کی تلاش ہوگی کہ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو، یعنی تابعی۔ ایسے بھی بزرگ مل جائیں گے اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بزرگ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شاگردوں کی صحبت اٹھائی ہو؟ کہا جائے گا کہ ہاں، اور ان سے فتح کی دعا کرائی جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ والے نیک لوگوں کی دعاؤں کا نفع حاصل کرنا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا زمانہ اور پھر تابعین کا زمانہ، یہ بہترین زمانے ہیں۔ ان خیر و برکت کے زمانوں میں مسلمان صحیح معنوں میں خدا رسیدہ مسلمان تھے، ان کی دعاؤں کو قبول عام حاصل تھا۔ بہرحال ہر زمانے میں ایسے اللہ والوں کا وجود ضروری ہے، ایسے اللہ والوں کا وجود ضروری ہے۔ ان کی صحبت میں رہنا، ان سے دعائیں کرانا اور روحانی فیوز حاصل کرنا عین خوش نصیبی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن مجید میں اولیاء اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کی شان میں الذین آمنوا وکانوا یتقون کہا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ایمان میں پختہ اور تقوی میں کامل ہوتے ہیں۔ جن میں چیزیں نہ پائی جائیں ان کو اولیاء اللہ جاننا انتہائی حماقت ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل بیشتر نام نہاد مسلمان اس حماقت میں مبتلا ہیں کہ وہ بہت سے چرسی، افیونی، حرام خور، نکھٹو لوگوں کو محض ان کے بالوں اور کبوں کو دیکھ کر اللہ والا، خدا رسیدہ جانتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کے بھیس میں ابلیس کی اولاد ہے جو ایسے بہت سے کم عقلوں کو گمراہ کر کے دوزخی بنانے کا فرض ادا کر رہی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا۔ حدیث سے میدان جہاد میں نیک ترین لوگوں سے دعا کرانے کا ثبوت ہوا۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا بہترین ہتھیار دعا ہے۔ باب لا یقول فلان شہید، قطعی طور پر یہ نہ کہا جائے کہ فلاں شہید ہے، کیونکہ نیت اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں ہے۔ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوتا ہے۔ جب تک حدیث سے ثابت نہ ہو، جیسے قطعی طور پر کسی کو بہشتی نہیں کہہ سکتے مگر صرف ان لوگوں کو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے کہ تم اپنی جنگوں میں کہتے ہو کہ فلاں شہید ہوا، ایسا نہ کہو، یوں کہو جو اللہ کی راہ میں مرے وہ شہید ہے۔ دوسری روایت میں ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دشمن کا تیر لگتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں، مگر وہ عند اللہ حقیقی شہید نہیں ہیں، جو دنیا میں ریا و نمود کے لیے لڑے اور مارے گئے، جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حدیث نمبر 2898، سہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں مشرکین سے مٹبھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، جبکہ آپ کی فوج کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا کہ لڑائی لڑنے میں ان کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر آتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اپنی تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل نے اس کے متعلق کہا کہ آج جتنی سرگرمی کے ساتھ فلاں شخص لڑا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن وہ شخص جہنمی ہے۔ مسلمانوں میں سے شخص نے اپنے دل میں کہا، اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا اور دیکھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے۔ بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا۔ جب کبھی وہ کھڑا ہو جاتا تو یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا۔ بیان کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا۔ زخم بڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے، صحابہ کرام پر یہ آپ کا فرمان بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں، چنانچہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد وہ شخص سخت زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دھار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی۔ اس وقت آپ نے فرمایا، ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت سے کام کرتا ہے، یعنی جنت والوں کا سا کام، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کیسے کام کرتا ہے، یعنی دوزخیوں کا کام ظاہری طور پر گناہ کا کام، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے کہ ظاہر میں وہ شخص میدان جہاد میں بہت بڑا مجاہد معلوم ہو رہا تھا، مگر قسمت میں دوزخ لکھی ہوئی تھی، جس کے لیے نبی اکرم نے وحی اور الہام کے ذریعہ معلوم کر کے فرما دیا تھا۔ آخر وہی ہوا کہ خودکشی کر کے حرام موت کا شکار ہوا اور دوزخ میں داخل ہوا۔ انجام کا فکر ہر وقت ضروری ہے۔ باب التحرید علی الرمی، تیر اندازی کی ترغیب دلانے کا بیان اور اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، ان کافروں کے مقابلے کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے سامان تیار کرو، قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، جس کے ذریعہ سے تم اپنا روب رکھتے ہو اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر۔ آیت مبارکہ میں لفظ من قوہ میں تنوین تنکیر کے لیے ہے، یعنی نکرہ کے لیے، اور یہ عموم پر دلالت کرتا ہے، جس سے میدان جنگ میں کام آنے والی ہر قسم کی قوت مراد ہے۔ جسمانی، فنی اور آلات کی قوت، جس میں وہ سارے آلات جنگ، آلات ضرب و حرب شامل ہیں جو اب تک وجود میں آ چکے ہیں اور قیامت تک وجود میں آئیں گے۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ جملہ آلات مہیا کریں، ان سے پوری واقفیت پیدا کریں، ان کو خود بنائیں،
ان کا استعمال سیکھیں۔ آیت میں تنکیر سب کو شامل ہے۔ اس ایٹمی دور کی بھی جملہ جنگی قوتیں اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہیں، اور آئندہ دور میں جو ہوں سب کو آیت شامل ہوگی۔ آیت میں اگلا ٹکڑا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، سورہ انفال آیت نمبر 60 اور بھی زیادہ توجہ طلب ہے کہ آلات جنگ کا استعمال محض ملک گیری کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو دبا کر خلق اللہ کے لیے زمین کو گہروارے امن و عافیت بنا دیا جائے، چین و سکون کی جگہ بنا دی جائے جہاں آرام کے ساتھ وہ زندگی گزارے، کیونکہ اللہ کے دین کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں اس کی مخلوق چین و سکون کی زندگی بسر کرے۔ ظلم و عدوان کو مٹانا یہی اسلامی جہاد کا منشا ہے، اور بس۔ حدیث نمبر 2899، یزید بن ابی عبید روایت کرتے ہیں، یہ سلمہ بن اکوع سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو اسلم کے چند صحابہ پر گزر ہوا، یعنی بنو اسلم کے چند صحابہ پر ان کا گزر ہوا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ نبی اکرم نے فرمایا، اسماعیل کے بیٹو تیر اندازی کرو، میں تمہارے بزرگ دادا اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے، ہاں تیر اندازی کرو، میں بنی فلاں ابن الاورا کی طرف ہوں۔ بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو مقابلے میں حصہ لینے والے دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ نے فرمایا کیا بات پیش آ گئی؟ تو لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ تم لوگوں نے تیر اندازی بند کیوں کر دی؟ دوسرے فریق نے عرض کیا، جب آپ ایک فریق کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے والوں پر واضح ہے کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ سپاہی بنانے کی کوشش فرمائی اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے شب و روز تلقین فرماتے رہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ عربوں کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے زبردست سپاہی تھے اور نیزہ بازی ہی ان کا مشغلہ تھا۔ آج کل بندوق، توپ، ہوائی جہاز اور جتنے بھی آلات حرب وجود میں آ چکے ہیں وہ سب اسی ذیل میں ہیں۔ ان سب میں مہارت پیدا کرنا، سب کو اپنانا یہ اللہ پرستی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا فرض ہے۔ حدیث نمبر 2900، حمزہ بن ابی اسید اپنے والد ابو اسید سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ہم قریش کے مقابلے میں سب باندھے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ہمارے مقابلے میں تیار تھے، فرمایا اگر حملہ کرتے ہوئے قریش تمہارے قریب آ جائیں تو تم لوگ تیر اندازی شروع کر دینا تاکہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوں۔ اب امام ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ اکثبوہم یعنی اکثروکم، بالکل تمہارے قریب آ جائیں، بڑی مقدار میں، زیادہ مقدار میں تم کو ڈھانپ لیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مجاہدین اسلام کو جنگی تربیت بھی فرمائی اور جنگ و جہاد کے قواعد بھی تعلیم فرمائے۔ در حقیقت امیر لشکر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ قوم کو ہر طرح سے کنٹرول کر سکے۔ باب اللہو بالحراب ونحوہا،
वर्षे से मश्क करने के लिए खेलना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बार हबशा वाले हिराब यानी छोटे नेज़े का खेल दिखा रहे थे कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए और कंकरियां उठाकर उनसे मारा, लेकिन आपने फरमाया उमर इन्हें खेलने दो। अली बिन मदीने ने अपनी रिवायत में इतना इजाफा किया है कि हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, उन्हें मामर ने खबर दी कि मस्जिद में ये सहाबा अपने खेल का मुजाहिरा कर रहे थे। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि मैं मुख्तलिफ मौक़े पर नेमतुल मन्नान जो कि डॉक्टर फजलुर रहमान अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह के फ़तवों का मजमुआ है, ज़िंदगी भर लिखे गए फ़तवों का बड़ा मजमुआ है, 6 जिल्दों में है, तो उनके फ़तवों को हम पढ़ते रहते हैं मुख्तलिफ अबवाब में। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आज उनकी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है और उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं और आप सब से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आफियत दे और जल्द से जल्द उनको शफा आजिल व कामिल अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।